تیرے دی اطاعت یا انہیں ڈر تو ہوندی ہے یا انہیں کوئی لالچ ہوندی ہے، اس تو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اطاعت کے اندر لالچ ہے یا خوف ہے، لیکن اتباع کیا ہے؟ کسی دی محبت کے اندر بندہ گم ہو وجے، فنا ہو وجے، کسی نال پیار ہو وجے، اور اس پیار اور محبت تو بعد بندہ ہاتھ بن کے کھڑ وجے کہ ہن جو تساں آکھسو میں او کرے ساں، اس نو اتباع کھوے دے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، محبوب فرماؤ کہ میری اتباع کرو، حضور دی اتباع کرو۔ اتباع دا مطلب کیا ہے؟ کہ میرے نبی نال محبت بھی کرو تے میرے نبی پاک دی شریعت دی پیروی بھی کرو۔ اے اتباع اگر اے کرسو اللہ پاک تمہارے نال محبت فرماسی۔ میرے بھائیو، آقا نبی پاک علیہ السلام دی محبت اول ہے، آقا پاک علیہ السلام دی اتباع لازم ہے۔ محبت اے معیار ہے کہ آقا پاک نال محبت ہے تا ایمان ہے، آقا پاک نال محبت کوئی نہیں تا بندے دا ایمان کوئی نہیں۔ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، وہ بندہ بے ایمان ہے جس دے دل دے اندر سونے نبی پاک علیہ السلام دی محبت کوئی نہیں، آقا پاک دا پیار کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جڑا بندہ اپنی اولاد، اپنے ماں پیو اور کل کائنات تو بد کے میرے نال محبت نہ کر سی، او بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی تھی، میرے ماں پیو فدا، یا رسول اللہ ہر چیز تو زیادہ آپ نال پیار ہوئے تے جان پیاری ہوئے وقت کیا بڑسی؟ حضور نے فرمایا اس نو جان پیاری ہے وہ اپنے ایمان دی خیر مناوے۔ جڑا حضور تو جان چنگی کرے وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں صحابہ نو گواہ بنا کے، اللہ پاک نو گواہ بنا کے، آپ نو گواہ بنا کے عرض کر رہے ہیں، ماں پیو تو پیارے تو سو، اولاد تو پیارے تو سو، کائنات تو پیارے تو سو، حتیٰ کہ جان تو ہی ود کے اگر کسی نال پیار ہے تو سونے محمد مصطفیٰ نال پیار ہے۔ میرے آقا پاک نے فرمایا، اے عمر آپ جان بڑی توجہ، آپ نبی پاک سے زیادہ اور نبی پاک پر جان قربان کرنے کا اعلان کر رہے ہو، ہم آپ کے کامل ایمان ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیتا کہ جس ٹائم ایمان آقا پاک دی محبت جان تو ود کے پیدا ہو دی ہے تاں ایمان کامل نصیب ہو دے اور وہ بندہ کامل الایمان ہو دے۔ اس واسطے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تاں تک مومن نہ بن سو جتنے تک میں نال پیار نہ کرے سو، ماں پیو تو زیادہ، اولادہ تو زیادہ اور کل کائنات تو زیادہ۔ دوستو حقیقت یہ ہے کہ اسلام نال محبت تاں پیدا تھی دیئے جو بندے نو اپنے سونے نبی پاک علیہ السلام دی ذات نال محبت ہوئے۔ اس شخص نال بھی محبت ہو دیئے، اس سے کوئی نہ کوئی میرے بھائیوں کوئی نہ کوئی خوبی ہو دیئے۔ انسان اپنی اکھ نال وید ہے یا دل نال دماغ نال محسوس کرے دے، اگر کسی دے اندر کوئی چنگیائی نظر آدھی ہے، کوئی کمال نظر آدھا ہے، ایک کمال دی وجہ تو بھی محبت ہو سکتی ہے، دو کمالوں دی وجہ تو بھی محبت ہو سکتی ہے، کئی کمال ہیں۔ مین کمال کیا ہے؟ یا تا کسی بندے دی سخاوت انسان نو مائل کر دی ہے، فلاں بندہ سخی ہے، سخی ہون دی وجہ تو اس نال پیار ہوتا ہے، یا کسی بندے دا سنپ پہ بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، او دے حسن و جمال دی وجہ تو اس نال پیار ہوتا ہے، یا کسی بندے دا اخلاق آل ہے، او دا کردار آل ہے، او دی گفتار آل ہے، او دا طور طریقہ آل ہے، اس وجہ تو کسی بندے نال پیار ہو سکتا ہے۔ کسی بندے کوئی کمال ہوتا ہے، کوئی اس کے اندر کوئی اور کمال ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، گل لمبی ہوئے سی۔ سامعین محترم، دنیا دے اتنے کمال ہیں نا، اللہ پاک نے سارے کمالات ذات محمد مصطفیٰ نو عطا فرما چھوڑے۔ کوئی دنیا دا ایسا کمال نہیں جیڑا حضور دی ذات جنا ہوئے، اور علماء نے بڑے پتے دی گل لکھی ہے۔ میں سرائے کی اس واسطے بولدا پیا ہوں تاکہ سمجھنے کوئی فالٹ نہ رہا بنے، کوئی کسی طرح دی کمی بیشی نہ رہا بنے، لیکن تو سبحان اللہ مٹے آدھے ہو نا، میں سمجھے نا شاید سمجھے دے کورن پہ، ذرا سبحان اللہ تکڑا کر پاؤ نا میرے بھائیو،
نہیں نہ بٹھے نہ اونچا کھنا ہاں جناب سنائے میرے آقا پاک علیہ السلام تمام دنیا دے کمال حضور دی ذات دے اندر ہے لیکن توجہ علماء نے ایک جملہ لکھا فرمایا گل اے نہیں کہ سارے کمال حضور دے اندر ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس چیز نو اختیار کیتا ہے اللہ نے اس نو کمال بنا چھوڑے اس چیز دی نسبت حضور نال ہو گئی ہے وہ کمال ہو گئے اور اس چیز تو میرے آقا پاک نے توجہ ہٹائیے آپ پسند نہیں فرمایا اس نو زوال ہو گیا اور وہ چیز اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر بھی ناپسندیدہ ہو گئی اللہ پاک نے دنیا دا ہر کمال میرے آقا پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا بڑی توجہ نال سماعت کر سو دوستو حسن بھی بے مثال ہے علم بھی بے مثال ہے سخاوت بھی بے مثال ہے اخلاق بھی بے مثال ہے معجزات بھی بے مثال ہے طرح طرح دے کمالات اللہ پاک نے قرآن جا بجا قرآن دے 3 پارے جو ہن قرآن پاک دیاں ہزارہ ایتاں جو ہیں انہاں ہزارہ ایتاں جو ہزارہ ایتاں اللہ پاک نے حضور دے اوصاف اور شان واسطے نازل فرمائیاں اللہ پاک نے جا بجا حضور دی شان بیان فرمائی علماء بڑے کام دی گل کی تھی فرمایا کھول کھول کے اللہ پاک کتائی ایک لفظ کتائی 2 لفظ کتائی ایک آیتاں کتائی 2 آیتاں کتائی 4 حضور دی شان بیان فرمائی لیکن جنہیں اللہ پاک نے ایک مقام تے حضور دی ساری شانوں جمع فرمایا تو اللہ پاک نے اے فرمایا سونا انا اعطینا کل کوثر اسا تینوں کوثر دا تاج عطا فرما چھوڑے ایک کوثر کیا ہے دوستو پہلے ذرا لفظ کے غور کرائے تھوڑے نو قلیل آتے ہیں زیادہ نو کثیر آتے ہیں بہت زیادہ تھی وجہ اس نو اکثر آتے ہیں تے جلے گاڑ منٹ تو بار لگا وجہ اس نو کوثر آتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا سونا میں کہنو قلیل لیتا ہے کہنو کثیر لیتا ہے کہنو اکثر لیتا ہے یعنی سونے دی واری آئیے انا اعطینا کل کوثر پیمانے تروڑ چھوڑے عادات ختم کر دیتے ہیں اللہ نے بے حساب عطا فرمایا ہے بے حد عطا فرمایا ہے حضور آقا پاک کی ذات کے اندر اللہ کریم نے ہر کمال رکھا ہے اور ایک کمال اللہ نے کوثر کے اندر جمع فرمائے اور فرمایا محبوب ساری کائنات کے کمال اللہ پاک نے کوثر تے رکھے اور کوثر دا تاج سونے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سر تے سجائے دوستو ہر کمال آقا دی ذات موجود ہے اللہ کریم نے اے حکم نے دیتا ہے کہ سونے نبی نال پیار کرنا ہے محبوب نال پیار کرنا ہے محبت کرنی ہے اور رب آپ بھی محبت کر دے اور اسارے دی محبت رسول نو اللہ پاک نے فرض قرار چھوڑا ہے وقت محبوب نو بڑھایا اتنا سونا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا کتنا سونا ذرا توجہ کرائے حسن بھی اللہ دیتا ہے محبوب بھی اللہ بنایا شانہ بھی اللہ دیتیاں تے بڑھاون تو بعد بھیجن تو بعد اگر میرے نبی نے چہرہ چاہیا فرمایا وَالضُّحَىٰ تیرے چہرے دی قسم تیرا رب اٹھا رہے ہیں میرے آقا پاک نے زلف لہرائی واللیل اذا سجا تیریاں زلفاں دیاں قسماں تیرا رب اٹھا رہے ہیں میرے آقا نے اکھاں چاہیاں ما زاغ البصر وما طغى تیری اکھ کا ذکر تیرا رب فرما رہے ہیں اگر انوار سینے جو جب کے علم نشرح لکا صدرک تیرے سینے دا ذکر رب رحمان فرما رہے ہیں اگر ہاتھ مبارک میرے آقا پاک نے چاہے ید اللہ فوق ایدیہم سونا تیرے ہاتھوں دا ذکر تیرا رب فرما رہے ہیں اگر میرے آقا نے بٹی تے قدم لائے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد سونا میں اس مٹی دیاں یہ قسمہ جیسا یعنی مٹی میرے محبت تلوانے پوسے رہ رہی ہے کیا کمال ہے یار اللہ پاک نے کیا جمال عطا فرمائے اور کیا کمال عطا فرمائے اتنا سونا محبوب ہوئے اور جناب امتی بنن والے در بدر دیاں ٹھوکراں کھاندے بندے اور دوستو جس نے حضور آقا پاک نال سچا پیار کیتا ہے اور یہ یاد ہے اب میری نکاحوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی آقا پاک علیہ السلام نال محبت کرنے والا اپنی جانا حضور تے قربان کی دیا ماں پیو اولاد رشتے ناتے اس ساری چیزاں پا دے جن صحابہ کرام نے حضور دے ناتے اپنی جانا ہی قربان کی دیا اور کائنات نو نس ہے کہ سارے واسطے پوری کائنات دے اندر کوئی سب تو زیادہ محبوب ذات ہے تاجدار کائنات حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے ذرا سبحان اللہ اچھی آواز نہ لاکھو چاہ اور شامل محترم اگلی گل
توجہ نال سماعت کرے سو جان بھی نچھاور کی تھی کائنات نچھاور کی تھی میرے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام نے جانا بھی لٹا کے رکھائیاں مال بھی لٹا کے رکھائے اپنے گھر بار بھی لٹا کے رکھائے اپنی پوری کائنات آقا نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے انہیں فدا کر کے ایک دنیا والوں پیغام دیتا ہے کہ لوگوں اگر صحابہ کرام دا مسلک پوچھتے ہو صحابہ کرام دا عقیدہ پوچھتے ہو صحابہ کرام دا نظریہ پوچھتے ہو تو صحابہ کرام دا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے اولاد جائیداد رشتے ناتے مال دولت اسباب حتیٰ کہ جان بھی بعد میں ہے محبت مصطفیٰ پہلے ہے نعرہ تو سنا ہو چاہ نعرہ تکبیر نعرہ علیہ وسلم دا دربار مبارک لگو ہے نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کھڑے ہو گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ رنگ کالا ہے چہرے دے خد و خال بھی اچھے نہیں کاروبار بھی کوئی نہیں اور گھر بار بھی کوئی نہیں یا رسول اللہ نکاح کرنا چاہنا عمر کافی ہو گئی ہے غربت دی وجہ تو چہرے دے خد و خال دی وجہ تو کوئی بندہ اپنے بچی نیوڑ تی تیار کو نہیں یا رسول اللہ میرے نکاح دا انتظام کرو اللہ دے محبوب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فلاں صحابی دے گھر چلا جا انہی جوان بیٹی ہے تو میرا پیغام دے اللہ دے محبوب علیہ السلام تیرے حکم فرما رہے کہ اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کرنے میں صحابی رسول علیہ السلام خوشی خوشی ٹور پیا دروازے تے دستک دیتی وہ شخص باہر آیا سنا کیویں آئے سلام دعا ہو گئی اللہ دے محبوب دا پیغام پہنچایا اس شخص نے آکھا اپنا رنگ ویکھ اپنی غربت ویکھ اور جناب میری نوجوان خوبصورت بیٹی میں کس طرح تیرے نال نکاح کر سکتا لوٹا دیتا جناب پیچھے بچی سن دی کھڑی ہے اس نے آکھا بابا میں سب کچھ سن لیا ہے بابے نے آکھا بچہ میں تیرے حق کے فیصلہ کیتا ہے بچی آکھا تے میرے حق کے نہیں کیتا تے اپنی بربادی کیتی ہے میری بھی بربادی کیتی ہے جاندا نہیں کہ پیغام آنن والا تو جو بھی آئی پیغام بھیجن والا تو رب دا رسول ہے نا رب دا رسول ہے نا یہ پیغام تو بعد اس تو پہلے کہ اللہ دا کہہ راوے اور اللہ پاک دا قرآن اسانے خلاف نازل ہوئے لہذا جا اللہ نے محبوب حضری کر توبہ کر معافی مانگ اور عرض کر یا رسول اللہ جو حکم ہے اسانو آمین ہے وہ شخص دوڑنا گیا اللہ پاک تے حبیب کریم علیہ السلام دی بارگاہ ہاتھ بن کے گونا دے بھار بہ گیا یا رسول اللہ میں حاضر ہاں آقا معافی چاہنا یا رسول اللہ کوئی گستاخی نہ ہو گئی ہوئے حضور میں اپنی بچی دا خیال کر کے عرض کیتا ہے حسین دوشیدہ جوانے اور ایک شخص جو ہے وہ رنگ دا رنگت دا خد و خال دا میرے اچھا معلوم نہیں ہویا میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو راضی ہے اس نے آقا حضور میں راضی ہاں آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا نوجوان بازار چلا جا اور گھر دا ضروری سامان خرید کے لیا نوجوان نے آکھا میرے آقا پاک نے فرمایا کہ اے نوجوان حق مہر دا انتظام کر عرض کی تھی یا رسول اللہ حق مہر دے پیسے ہو سکتا میں انتظام کرے سا غریب آدمیاں میرے کل کوئی شے کو نہیں آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کل جمع کرو حق مہر دا پیسہ بڑھاؤ 4 صحابہ کرام نے مل کے حق مہر دے پیسے جمع کیتے آقا رسالت مآب علیہ السلام نے وہ پیسے لے آقا پاک نے فرمایا یہ جا یہ پیسے لے اور بازار چلا جا آپ نے نکاح واسطے ضروری سامان خرید کے لیا گھر دے ضرورت واسطے اللہ اکبر و کبیرہ ضروری سامان لیا نوجوان ٹور گیا جس ٹائم بازار پہنچا شادی دا سامان خرید رہے ہیں نکاح دی تیاری کر رہے ہیں آج نکاح ہے آج شادی ہے یہ سارے اور تماشے نہ نو دے جناب والا منگنیاں تھی دیا بیان دعا خیری تھی دیا بیان تے جناب او عیدہ نہیں دیا بیان تے او باس جناب چاٹ منگنی تے چھاٹ ہویا انہیں جناب آمین تھی دی آئی نکاح ہو دی رخصتی ہو دی اگلے جاڑے جناب والا چند ساتھیاں نو سر کے کھچڑی بنا کے ولیمہ ہوئے دائی آج صاحب شادیاں نو اتنا عذاب تے اتنا اوکھا کر چھوڑے اللہ پاک اساری قوم نو ہدایت عطا فرماوے بہرحال سنو دوستو نوجوان بازارے چے اچانک بازارے اعلان ہویا کہ مدینے دے اطراف دے چند بدوہ نے مدینہ پاک تے حملہ کر چھوڑے لہذا مجاہدین اسلام نو حکم ہے کہ فوراً میدان جنگ دے اندر پہنچو نوجوان نے انہاں پیسہ نال ایک گھوڑا خریدا ایک تلوار خریدی اور سیدھا میدان جنگ دے اندر پہنچ گئے شادی دا دہاڑا ہے آج نکاح ہونا ہے آج رخصتی ہونی ہے نوجوان
حق مہر دے پیسے چاہیے ود ہے اور جناب گھوڑا لیا تلوار لئی اور میدان پہنچا. جس نے میدان پہنچا اپنا منہ اس طرح بکل مارا, اپنا چہرہ چھپا لیا, 10 اکھر نظر آ رہی ہیں, ہاتھ نظر آ رہے ہیں, اپنا چہرہ چھپا کے اتنے مورخین نے لکھا ہے, محدثین نے لکھا ہے چہرہ چھپاونے دا مقصد ہے آئی کہ کوئی صحابی پہچان لیا میں منع کرے سو آج تیری شادی ہے تو شہید نہ ہو وجے. آقا پاک نے ویکھ لیا مینوں منع فرمائے سو آج تیری شادی ہے تو شہید نہ ہو وجے. اس واسطے چہرہ لکا کے میدان جنگ لڑتا رہا حتیٰ کہ اس نوجوان دی ایک جگہ تو جناب والا اسی قمیص باندھی بازو ان ذرا تلے ہویا تا اچانک انہی بازو دی رنگت آقا پاک نے ویکھی کالا رنگ آئی نا, حضور نے پہچان لیا. سرکار نے فرمایا معلوم کرو یہ کون ہے, اور شخص نو معلوم کیتا حضور دی بارگاہ چاہے. میرے آقا پاک نے فرمایا تیرے نکاح نہ دینے. یا رسول اللہ نکاح ضروری نہیں, اللہ دے راستے شہادت ضروری ہے. لڑتا رہا حتیٰ کہ اللہ پاک کے راستے شہید ہو گیا. آخری دامن آقا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی گود سر لیا, حضور نے گود کلمہ پڑھا اور دم نے چھوڑا, جامع شہادت نوش کیتا. جناب جس ٹائم غسل ہویا, کفن پہنایا, قبر تیار ہوئی, صحابہ کرام فرمانے اے منظر اسا پہلے کدی نہیں ویکھا. اور ہر شخص آگائی کاش اس میت دی اس کفن کے اندر میری میت ہو گیا, اس ٹائم میں اس کے اندر اتر رہا ہوا. کیونکہ آقا پاک علیہ السلام پہلے قبر لا گئے, آقا پاک اس کی قبر لیٹ گئے, وقت آقا پاک علیہ السلام کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا اس جوان نو میں اپنے ہتھاں نال قبر دے اندر لٹیساں. صحابہ فرمانے نے منظر ویکھ رہے سے اسا حیران ہو رہے سے, اللہ اکبر, اور خواہش کر رہے سے کہ اساری جناب والا میت اتر رہی ہوئے. میرے بھائیوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں لوگوں واسطے ایک دنیاوی چیزاں کوئی اہمیت نہ رکھے دیا, جان بھی کوئی اہمیت نہیں رکھے دے. وہ یہ دین اللہ راضی ہوئے, اللہ دا سونا حبیب راضی ہوئے, چاہے اس کام واسطے انہوں دی جان بھی قربان ہو بنے. اور ہر مومن مرد مومن دی یہ پہچان ہے. دوستو کربلا دے اندر میرے آقا نبی پاک علیہ السلام دی آل دی قربانی تو سنی ہو سی, خوشی دی محفل ہے. میں شہادت نہ پڑھنا چاہتا کہ نہ میری عادت ہے کہ محفل میلاد دی ہوئے تے جناب والا خوشی دے موقع تے غم چھیڑ باؤ تے غم دے موقع تے خوشی چھیڑ باؤ. صرف اے دساون واسطے اتنی بڑی قربانی جناب, اگر بھائی ہیں, بیٹے ہیں, اولاد ہیں, یہ سارا کچھ کیوں قربان ہویا؟ آقا پاک دی شریعت بچاون واسطے, حضور دے دین واسطے, اللہ پاک دے قرآن دی عصمت واسطے. کتنی بڑی بڑی قربانیاں اسارے بزرگاں نے, اسارے آقا پاک کے صحابہ کرام نے اور اہل بیت اطہار نے. جانا دی قربانی تو عام چیز ہے, وہ آدھر بس ایمان بچ بنے, دین بچ بنے, قرآن دی شان بچ بنے, جان میں دیئے تو لگی بنے. لیکن حضور آقا پاک کے دین تے کوئی آنچ نہیں آمنی چاہیے. میرے بھائیوں جتنے تک آقا پاک نال محبت پکی نہ ہو سی, بندے دا ایمان پکا نہیں ہو سکتا. ایمان اس دا سلامت ہے, ایمان اس دا زندہ ہے جڑا حضور سونے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نال سچی محبت کر دے, سچی عقیدت کر دے. بڑی توجہ نال سماعت کرائے. دوستو آقا پاک علیہ السلام اپنے مزار کے اندر آج بھی حیات ہیں, آج بھی میرے حضور زندہ, اور آج بھی میرے آقا پاک اپنے ہر امتی تے نگاہ فرمائنے, ہر امتی تے دل تے نگاہ فرمائنے. کون بندہ مومن ہے, کون بندہ بے ایمان ہے, کون بندہ منافق ہے. آقا پاک اسارے دلوں دے حالات بھی جانے. اسا نماز نہیں پڑھ دیا نا السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ تے سلام ہوئے, اساری زبانہ جو بعد وچ نکل دے گنبد خضرت میرے نبی سماعت پہلے فرما لے رہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اللہ اکبر و کبیرہ. آقا پاک علیہ السلام آج بھی حیات ہیں, آج بھی حیات ہیں, آج بھی زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے جڑی گل میں سمجھاون لگا وہ یہ ہے دوستو, آقا پاک کی عنایت آج بھی ہے, نکاح آج بھی ہے, رحمت آج بھی ہے, آقا پاک کی مہربانی آج بھی ہے. اور دوستو آقا پاک نال غلاماں دا تعلق آج بھی ہے. اساں درود پڑھدے ہاں, میرے آقا پاک سماعت فرمائے, آقا سانو محسوس کرے, اساں آقا پاک نو کس ویلے محسوس کر سا, اسانو کیویں احساس ہو سی کہ آقا پاک اسانو نظارہ فرما رہے ہیں, ملاحظہ فرما رہے ہیں, اسانو حضور دا احساس کس طرح ہو سی کہ آقا پاک دی ذات
اسالے تھے نکاح فرما رہے ہیں. اس واسطے علماء کرام نے فرمایا یہ صورت یہ ہے کہ حضور دا قرب پایا بنے, آقا دے قریب ہوا, آقا دے قریب ہون واسطے دوستو اسا کیا کرنا پوسی, آقا سارے قریب ہیں, اسانو حضور دے قریب ہونا ہے. آقا قریب ہیں, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, میرا نبی تواریاں جانا تمہیں نیڑے ہے, تواری جان اتنے نیڑے نہیں جتنا مدینے دا سلطان توارے نیڑے ہے. میرے بھائیو حضور اتنے نیڑے, لیکن دوستو اسا حضور دے نیڑے ہونے, اسانے نیڑے ہون واسطے اسانے تے کیا ہے, اس واسطے حضور دی بے پناہ محبت ہونا ضروری ہے, آقا دا ادب ہونا ضروری ہے, نبی پاک تے ہر شے قربان کرنے دا جذبہ ہونا ضروری ہے. یہ وجہ ہے دوستو کہ ایسے محدثین گزرے, ایسے اولیاء کاملین گزرے, ایسے اللہ دے بندے گزرے کہ جنہیں 200 سال بعد آئے, آقا پاک تے پردہ فرماون تو 1000 سال بعد آئے, لیکن آدھر کوئی یہ رات ہی نہیں گزری سونے محمد دا دیدار نہ ہوئے. اتنے عرصے بعد بھی آقا پاک علیہ السلام نے زیارتہ پا رہے. وجہ کیا ہے, لوگوں دودھ پڑھن والے لوگ ہیں, وہ 5 وقت نماز پڑھن والے لوگ ہیں, وہ قرآن نال دل لینے ہیں, حضور دی محبت انہوں نے دلے ٹھاٹھا مار دیئے, حضور دا قرب ملتا ہے, دلہ دے پردے لانے ہیں, حتیٰ کہ انتہا یہ ہو دیئے آقا پاک کہ نہیں خواب جلوہ فرما رہے ہیں کہ نہیں جاگدہ جلوہ فرما رہے ہیں. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کسے بندے آکھا کہ بادشاہ وقت والی بڑی عزت کرے دے, لہذا مہربانی کرو میرا ضروری کام میں میری سفارش کرو. آپ نے جواباً خط لکھا, آپ نے جواباً خط لکھا, ذرا توجہ کرائے. آپ نے فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس وقت تک میرے 70 مرتبہ جاگدہ حضور نے دیدار کرایا ہے. ذرا توجہ کرائے. فرمایا اس وقت میرے جاگدہ ہویا 70 مرتبہ کا پاک نے دیدار کرایا. اگلی گل فرمایا آپ کی سفارش کرنے کو مجھے بادشاہ کے پاس جانا پڑے گا, اور میں پہلے بادشاہ کے پاس گیا تو پورا مہینہ حضور نے دیدار نہیں کرایا, کیونکہ بادشاہوں کے پاس جا کے بیٹھنا یہ اللہ رسول کو, اللہ رسول کے جو غلام ہوتے ہیں یہ ان کی شایان شان نہیں ہوتا. آج بھی جو سیاسیوں کے چرنوں میں مولوی گھسے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر دیگ کا چمچہ بن کے جو ہے وہ لوٹے کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ جو عالم ربانی ہے یعنی جو اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھنے والا عالم ہے وہ بادشاہوں کے در پہ نہیں جاتا بلکہ بادشاہوں کو خدا کے در پہ لاتا ہے, اللہ کے در پر لانے والا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا بادشاہ وقت کے پاس گیا تھا, 1 مہینہ آقا پاک علیہ السلام نے کرم نہیں فرمایا, اور فرمایا ہر روز نبی پاک علیہ السلام مجھے خواب میں دیدار کراتے ہیں اور 70 مرتبہ جاگتے ہوئے دیدار کرا چکے ہیں. آپ کا فائدہ کم ہے, میرا دیدار والا فائدہ زیادہ ہے. آپ کا فائدہ کروں میرا نقصان ہو جائے گا, لہذا دنیاوی فائدے کے لیے میں آقا پاک علیہ السلام کے دیدار کا نقصان نہیں کر سکتا. آپ نے معذرت فرما لی. تو دوستو ذرا توجہ تو کرو نا, میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کے غلام کتنے سال گزر گئے, ہر رات دیدار ہو رہے ہیں کہ نہیں خواب دیدار ہو رہے ہیں کہ نہیں جاگدہ دیدار ہو رہے ہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, دوستو آپ حدیث دے امام ہیں, جتنے پاکستان دے اندر ہندوستان دے اندر جتنے علماء حدیث پڑھے ہوئے نا انہاں دا سرا انہاں دا شجرہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی تے ویندا ہے. حدیث دے اندر جتنا حدیث دا علم ہے نا انہاں دا سرا حضرت شیخ عبدالحق محدث یعنی پورے ہندوستان دے اندر حدیث کا علم سب تو پہلے جڑا شخص لے کے آیا وہ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی. آپ مدینہ پاک تے باسیاں, آپ مدینہ پاک رانیاں, اور حضور دے گنبد خضرا اور مسجد نبی دے اندر آپ حضور دی حدیث پڑھے رہے ہیں. آقا پاک نے ایک دفعہ خواب دیدار کرایا, میرے آقا پاک نے فرمایا عبدالحق ہندوستان حدیث پڑھانے والا بندہ کوئی نہیں, لہذا میں تو حکم لینا ہندوستان چلے جاؤ اور میری حدیث پڑھاؤ. آپ نے عرض کی تھی لبیک یا رسول اللہ. آقا نوکر حاضر ہے, آپ نے سر جھکایا, آنکھیں جھانج آ گئی. آقا پاک نے فرمایا کیا وجہ ہے, رو کیوں پہ ہیں؟ یا رسول اللہ دلہ دے حال جان دیو, مسجد نبی چاہ کہ نہیں جالیاں میں تھا کہ نہیں روزہ پاک نے تھا کہ نہیں محراب و ممبر نے تھا, مسجد نبی دیا دانا مسجد نبی دیا
نمازاں حضور اتحاد دی صحبت چا آپ بظاہر مزار چو لیکن ہو تو زندہ نا آقا سارے حالات ویدے پہ ہو اصحاب دی بارگاہ چا اتنی دور چلا ویسا ایک گنبد خضرا سنہری جالیاں اے محراب و منبر حضور نظر نہ آئے میں تا بلک کے مار ویسا حضور میں تا مونچھے چ مار ویسا یاد کر کے مار ویسا میرے آقا پاک نے فرمایا توجہ سمجھ آوے سبحان اللہ کھائے چا حضور نے فرمایا اے میرے غلام ہندوستان ون کے حدیث پڑھاونا تیرا کام ہے ہر رات آکے دین کراونا میرا کام ہے ہر رات آکے دید کراونا میرا کام ہے آپ فرمائیں ہر رات حضور آتے ہیں اور اس غلام کو اپنی دید کراتے ہیں آپ سے پوچھا گیا آپ کبھی سوتے ہیں کبھی نہیں سوتے پھر کیا ہوتا ہے فرمایا سو جاؤ تو خواب میں آتے ہیں نہیں سوتا تو جاگتے ہوئے مصطفیٰ پاک تشریف لے آتے ہیں لوگوں آج بھی آقا پاک نال جنہ دا پیار ہے جنہ دی محبت ہے آقا پاک کے جلوے عام ہیں آج بھی دیکھنے والی آنکھاں ہیں آج بھی چھپے ہوئے غلام ہیں جنہوں نے آقا پاک کا دیدار ہوتا ہے اور راز کے اندر انہوں نے رکھا ہے نبی پاک علیہ السلام جلوہ فرمائنے لیکن دوستوں کمزوری اسارے اندر ہے خامی اسارے اندر ہے دوری اسارے اندر ہے اسا انداز تو بدل گئے اسا پٹڑی تو لا گئے اسا اپنا نظام غلط کر چھوڑا اس سوالے میں ایک اور گل کر کے وقت میں لبے لباب والے پاسے آنا 40 منٹ گزر گئے پتہ ہی نہیں لگا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں گھنٹے دے اندر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہ زیادہ دیر تھوڑا پریشان نہ کرا لیکن سبحان اللہ مٹھے اکے سو مطلوب گھنٹے تقریر ہو سکتی ہے لہذا جتنی جلدی جان چھڑاونی ہے اتنا تکڑا کر کے ذرا سبحان اللہ کو چل میرا مطلب ہے جان چھڑاونا یہ چکرانچ کو نہ ہو ٹھیک ہے سبحان اللہ برکت واسطے آپ کو چل اللہ پاک برکت فرماوے دوستوں ذرا توجہ کرائے میاں والی دی سینٹرل جیل ہے اور انگریز دا راج ہے اور حضور نے ایک نوکر اس گناہ اس پاداش سے اتنے جناب جیل منتقل کیتا گیا ہے کہ اس نے وقت گستاخ ایک ہندو دا سینہ چھلنی کیتا ہے یہاں گئے اس غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور جناب اس نے علامہ اقبال نے قائد اعظم نے یہ آکھا ایک بار آکھ جب میں نہیں کیتا آپ نے فرمایا زندگی کامتا ہکا کیتا ہے اس سے تو انکار کرنے وہاں پلے راہ کیا ویسی بہرحال میاں والی دی جیل دے اندر آپ بات ہیں آج بھی جس حجرے دے اندر جیل دے جس کمرے دے اندر حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ رکھا گیا او کمرہ آج بھی محفوظ ہے اتھے قیدیاں انہوں نے رکھا گیا بلکہ اس کوٹری دے اندر جناب آقا پاک دے درود و سلام والے بینر لگے ہوئے اور جناب اتھے پھول پے ہوئے اتھے خوشبوئیں اور لوگ تبرکن زیارت کرن واسطے جنہاں لوگوں کا تعلق ہوتا ہے نا سپرنٹینڈنٹ جیل نال یا ڈی پی او نال تا اعلیٰ پولیس افسران نال تا او سفارشی طور تے اتھے جا کے اتھے نفل پڑھنا پسند کر دیں وقت کے دعا مانگنا پسند کر دیں کہ کیا رہا تھا اتھے غازی علم الدین شہید دیاں گزریاں لیکن اصل گل کیا ہے آپ اتھے کہہ دیں جس ٹائم رات تہجد دا ویلا ہوتا ہے سحری دا ویلا ہوتا ہے اچانک آپ دے اس کمرے دے اندر اجالا ہوتا ہے روشنی بجلیاں دا دور ہائی کونا لالٹیناں دا تے جناب والا چمریاں دا ماحول آئی بہرحال جڑا ستری پہلے دار ہے اس نے سپرنٹینڈنٹ جیل نو دسا کہ ادھی رات دا ویلا ٹپدا ہے نا سحری دے ویلے کوئی نہ کوئی بندہ ایتھے آندا ہے اور اندر بڑا اجالا ہویندا ہے اس نے آکھا کہ علم الدین نو بلاؤ حضرت علم الدین شہید نو بلایا گیا اس نے پوچھا کہ ادھی رات کون آندا ہے فرمایا راز دیاں گلاں اس نے کہا نہیں راز دا دسنا کوسی فرمایا راز ہوتا ہے راز بتایا تھوڑی جاتا ہے اس نے کہا سیکورٹی پرابلم ہے کوئی آئے اور تمہیں لے جائے فرمایا نہیں آپ جانے والے نہیں ہیں آئے ہیں تو حضور کے نام پہ سر کٹا کے ہی جائیں گے انہوں نے کہا بتائیں تو صحیح آتا کون ہے فرمایا سننا چاہتا ہے تو سن لے جس نبی پاک کے نام پر گستاخ کا سینہ پھاڑ کے آیا ہوں ہر رات سونے محبت دیدار کرانے آتے ہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت میرے بھائیوں عرض کرنے دا مقصد یہ ہے کہ آقا پاک نہ دیر کوئی نہیں دیر اساں لائی بیٹھے ہیں غلط پیرے اساں چاہی بیٹھے ہیں آقا پاک کی محبت رو اساں بھلائی بیٹھے ہیں اگر آج بھی اساں ستے انسان بڑھ میں جا بندے دے پتر بڑھ میں جا جنہیں اسلام تقاضا کرے دے یہ اللہ دا قرآن تقاضا کرے دے اس طرح اپنی زندگی بسر کرا سارے پردے ہٹ سکتے ہیں ایک بہت بڑی گل لکھی ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرمائے کہ اگر حضور دا دیدار کرنا چاہنا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سکھ اور وقت آپ نے مثال دیتی آپ نے فرمایا جس ویلے غار ثور دے اندر حضرت ابو بکر صدیق پہنچے اندر چھاڑیاں اندر کنڈیاں اندر جناب
کیڑے مکوڑے اور اندر طرح طرح دی مٹی آئی گھر دائی. حضرت ابوبکر صدیق اندر داخل ہوئے. آپ نے جھاڑیاں ہی صاف کی تیاں, آپ نے مٹیاں ہی صاف کی تیاں, آپ نے کیڑے مکوڑے ہی ختم کیتے, آپ نے سوراخ بھی بند کیتے, آپ نے جالے ہی لہائے. یہ کار صاف ہو گئی نا. آپ نے عرض کی تھی حضور ہن مہربانی فرماؤ تسا تشریف لے آؤ. توجہ ہے, سمجھ آتی بھائی اداروں, اور مہربانی فرماؤ تسا تشریف لے آؤ. اس تو بعد مولانا روم نے فرمایا او میرے بھائی او غار کیا ہے؟ او غار تیرا سینہ ہے, او غار تیرا دل ہے. اس دل نے اندر میل بھی ہے, کچیل بھی ہے, گندے کام بھی ہیں, گندے خیالات بھی ہیں. اس کے اندر مسلمانوں واسطے بغض بھی ہے, کینہ بھی ہے, غرور بھی ہے, تکبر بھی ہے. پتہ نہیں کیڑی کیڑی بلا, کیڑے کیڑے سب, کیڑے کیڑے بٹھوئے تو اپنے سینے پائی ودا ہے. تے بات حضور نو دعوت دینے, حضور نو دعوت دینے واسطے پہلے غار صاف کرنی پوندی ہے. اس واسطے غرور تو صاف کر, کینے تو صاف کر, بغض تو صاف کر, ساری گندی چیزاں تو دل دا غار جڑے صاف چٹا چانن تھی ویسی نا وقت جڑے آکسی نا یا رسول اللہ ہن مہربانی فرماؤ. وقت اے جواب آسی, یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں, یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں, وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں. لوگوں جلوے علوی عام ہیں, آقا پاک جلوہ وکھیرن, کوئی ایک ہونا لے پڑھو تو صحیح, لیکن اسا در بدر اسا روٹ ہی نہیں رکھا. اسا مسلمانانی شاناتے گامزہ نہیں ناتا ہے. میرے بھائیو شریعت تا پورا ضابطہ حیات ہے. یہ ایک فوج دا قانون ہے, فوج ایک محکمہ ہے, انہیں اپنے پورے قوانین بڑھے ہوئے اور قوانین دی کتابیں بڑھی ہوئے. پولیس دا محکمہ ہے, انہیں قانون بڑھے ہوئے, انہیں دی کتابیں لکھی گئے ہیں. اسی طرح میرے بھائیو محکمہ تعلیم ہے, اپنے اپنے اصول ہیں, ضوابط ہیں, اپنے اپنے بورڈ ہیں وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی شعبہ ہے, کوئی بھی شعبہ ہے, انہیں قانون بنے ہوئے اور انہیں کتابیں بھری ہوئے. تو اسلام شعبہ ہے, سارا مذہب ہے اسلام, اور اسلام دا ضابطہ حیات ہے, اسلام دا پورا طریقہ کار ہے. اسلام دنیا دا واحد مذہب ہے. عیسائی بھی مانتا ہے, یہودی مانتا ہے, اور سکھ بھی مانتا ہے, ہندو بھی مانتا ہے. اگر دنیا دے ہر مذہب دے اندر کوئی نہ کوئی سوال ایسے ہیں کہ جنہاں دا جواب کوئی نہیں. اسلام واحد مذہب ہے کہ منن والا نو ہر سوال دا جواب عطا فرمائے. اسالی عبادت کے میں ہوئے, اسلام اے بھی دسید ہے. اسالے لوکاں نال معاملات کے میں ہو, اسلام اے بھی دسید ہے. اسالے رشتے نال ملاقات کے معاملات کے میں ہو, اے بھی ہے. ماں پیو نال تعلقات کے میں ہو, اے بھی دسید ہے. اسالی معیشت کے میں ہوئے, کیا کہہ دے, کیا کھاونا ہے, کیا نہیں کھاونا, کیا پیونا ہے, کیا ہر چیز دی خبر اسلام نے اسانو عطا. اتنا کامل دین ہوئے, اتنا سونا دین ہوئے, اور حضور دی سنت والا دین ہوئے, اور محبوب اتنا سونا ہوئے کہ ساری کائنات تو سونا ہوئے, رج کے سونا ہوئے. دوستو وقت بھی در بدل دیا, ٹھوکرا کھوا ودے کہ ہندو اسارے ہندوؤں دی رسماں سارے گھر بڑیاں پیوں, کہ یہودیاں دے طریقے سارے گھر بڑے پیوں, کہ جناب والا اسا اور گندے گندے کام لائی ودے ہوا. شراب ایتھے بھی دیا پیوں, جو ایتھے مسلمان کھیلن تے لگا بھی ہے, ایتھے جناب بدکاریاں ایتھے ہو رہی ہیں, ماں پیو دی نافرمانی ایتھے ہو رہی ہے, جھوٹ ایتھے بولا جا رہا ہے, رشوت ایتھے کی دیا جا. او یار کوئی ہی کام تے دسو کہ شریعت نے منع کیتا ہوئے تے اسا راہ گئے ہاں. اسا ہر گندا کام سینے نہ لائی بیٹھے ہاں, ہر چنگے کام تو منہ وٹائی بیٹھے ہاں. 5 وقت دی نماز کو نہیں, مسجد میں ویرانیاں ثبوت ہیں کہ مسلمان نماز چھوڑ چکا ہے. گھر قرآن پیے, ایمان نہ نسو. کتنے دن ہو گئے, کتنے مہینے ہو گئے, قرآن نو کھولا, قرآن نو پڑھا, قرآن دی تلاوت کیتا. اگر نیت مارا تھا بن کے ذرا خلاف دیتے ہاتھ پھرائے. مٹی جمی پئی اسی میرے بھائیو, سال سال یعنی قوم قرآن کھول کے اس قرآن کو سمجھنا کی, کہ قرآن کو پڑھنا کی, کہ قرآن تے عمل کیا کرنا ہے. حضور دی حدیث دی کوئی کتاب اسارے گھر کو نہیں. اسارے گھر ٹیلی ویژن تے, جناب انٹرنیٹ تے, ناول تے, یہ تے وہ, ہر بلا نال ہر پیغام پہنچدا بھی ہے. حضور دا دین اسارے گھر کوئی نہیں. نہ حدیث دی کتاب ہے, نہ سیرت الرسول دی کتاب ہے, نہ تفسیر قرآن دی کتاب. اے اساری دین نال لگے نے, اے اسارے دین نال اتنے جنے دور تھی وسان, تو اصلے تا حضور تو دین تھی دے بیانا. میرے بھائیو حضور تو دور ہو رہے ہیں نا. جیڑا دین دے قریب آدھا ہے اور مصطفیٰ پاک دے قریب ہوئے ہیں. جیڑا دین تو دور ہوتا ہے اور حضور تو دور ہوئے ہیں. میرے بھائیو اگر اسی طرح دوری رہی اور اسی طرح ساری موت آ گئی, کیا خیال ہے اسا قبر حضور نو کیا منہ نکسا. آقا پاک تو پہلے رب نال ملاقات بعد نہیں چمڑی ہے, قبر مصطفیٰ نو منہ پہلے بھی کھاؤنا ہے. یہ نہیں کہا ہے قبر دے ترائے سوال من ربو کا ماتینوں کا محکوم تو تقولو حاضر حضور دا دیدار کرایا گئے تھے. پہلے حضور دا سامنا کرنا ہے قبر ہے, کہ دنیا جیسا حضور نے ہی کی نہیں منی. اثر تعلق دے واسطہ کیا رہے ویسی میرے بھائیو, کم از کم اتنے تو ہو کہ قبر آقا نو منہ دکھاون دے قابل تو ہو. اسا کو یہ دیا کامی کو نہ کی تھی کھلو تھی آدھن کہ یار کہہ لگا ہے مور تے
اتنی کنیاں چنگیاں نہیں ہوتیاں کہہ نہ کہہ موڑ تے کہہ نہ کہہ دے بسے وہ ویندا ہے نا بندہ کہہ نہ کہہ دے بسے تو میرے پہ حضور نال تا سمجھ سے پہنچنا ہی پہنچنا قبر دی پہلی منزل آقا پاک سامنے اثر اعمال اثر کردار اثر طریقہ کار کیا اس قابل ہے کہ آقا پاک علیہ السلام فرمائیں کہ میرا نوکر آگے میرا غلام آگے دین دی گل سننا پسند نہ کرے دے بچہ نو مدرسے بھیجنا پسند نہ کرے سارے بچے جوان ہو گئے بچیاں جوان ہو گئیں اسا قرآن نہ پڑھا سکے دنیا دی ہر رسم و رواج دا سارے نوجوانوں پتہ ہے شریعت دا کوئی پتہ کو نہیں میرے بھائیو کرکٹ دے اصول پوچھو پتہ ہے فٹ بال دے پوچھو پتہ ہے کھلاڑی پتہ ہے کرکٹ دی ٹیماں دے نام پتہ ہے ہر بلان دا پتہ ہے لیکن وضو دے 4 فرض پتہ کو نہیں 6 کلمہ تو ساری قوم محروم ہو گئی اسالیاں عادتاں دیکھو سارا کردار دیکھو کوئی پتہ لگتا ہے مسلمان ہے کردار تو بھی تو پتہ لگنا چاہیے نا بندہ مسلمان رشوت گھندا بھی ہے یہ کردار ہے مسلمان والا جوا کھیلتے پہ ہے کرکٹ دے میچاں تے فینسیاں یہ مسلمانوں والا کردار ہے ماں پیو دی عزت کو نہیں قدر کو نہیں ماں پیو دی توہین ہو رہی یہ مسلمانوں والا کردار ہے نوجوان نسل دی اکھاں جو حیا ختم ہو گئے چاہے بچہ ہے چاہے بچی ہے پردے کتھے گئے مائیاں بھیڑا دے دوپٹے کتھے گئے اور ماما بھیڑا کتھے یہ حضور تے درود پڑھ کے لوریاں لے کے بچہ تو جناب والا دودھ پلایا ویندا بسم اللہ پڑھ کے ہر کام شروع کیتا ویندا اور ماں کتھے گئی اور بھیڑ کتھے گئی یہ ولے اٹھ کے پہلے وضو کر دیا وقت کام نو ہاتھ لے دیا وضو کر کے نماز پڑھی وقت کام نو ہاتھ لایا آٹا ملا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سالن پکایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیٹ چاہی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آتا سال بسم اللہ ہی پڑھ دیا اللہ ماشاءاللہ ہن بچیاں لوگوں کے گھر دے اندر جنہوں نے اللہ پاک نے شعور دیتا ہے بسم اللہ کیوں گھر برکت کتنے ہوئے میرے بھائی جلے عورت وضو نہ کرے عورت نماز نہ پڑھے عورت بسم اللہ نہ پڑھے عورت سر تے دوپٹہ نہ کرے دساؤ اس گھر برکت کتوں سے گھر کا نظام تو عورت نال چلتا ہے نا عورت نال چلتا ہے نا بزرگوں کا سانو سکھانے کہ جناب والا وہ ایک اللہ دا فقیر رہی تے او جناب دریا تے مسلح پہندائی تے مسلح ٹور پہندائی دریا پار لگا ویندائی اس نے گھر آلی نو ایک دفعہ دسا گھر آلی آکھا کہ اللہ پاک را دی گئی لیکن اے سن گئن کے اس سارا کمال میرا ہی اس آکھا تیرا کمال کیویں ہو گیا اس آکھا کل میں ٹورے یعنی مسلح پایا اڈڑ پہ گیا واپس آ گیا اور کرمالی کی تھی اس آکھا ہے میں پہلے وضو کر دیا نماز پڑھ دیا وقت بسم اللہ پڑھ کے آٹا ملے لیا بسم اللہ پڑھ کے پکے لیا بسم اللہ پڑھ کے تیرے وہ رکھے لیا آج نہ میں وضو کی تھی نہ میں بسم اللہ پڑھائی تے نہ میں جناب رکھے تھا بسم اللہ پڑھائی ہوں ڈٹھائی نا اور جڑیاں ترتا ودائی نا بسم اللہ دیا برکت نال ترتا ودائی لوگوں اگر گھارے اساریاں ماما اساریاں بھیڑا اساریاں بچیاں او کوئی شریعت نو اپنا لیں گھر جو ہویاں ویلیاں جو ہویاں نماز کا ٹائم ساری یار موبائلوں تے لگیاں بیان ساری یار ٹی وی تے لگیاں بیان ساری یار گلے گو اس دا گلا کر اس دا گلا نماز کا ٹائم کو نہیں وہی بال پیشاب کر چھوڑا ہے کیا بال نے پیشاب کرن نال نماز معاف ہوے دی ہے نہیں ہو سکتی میرے بھائیو نماز فرض ہے بال پیشاب کر چھوڑے تو کپڑے بدلو پاک کیو نماز پڑھو فرض ہے ہر حال ہی فرض ہے کربلا جان دے دیتی ہے نماز نہیں چھوڑی اتنے پھانے وہ جی دودھ پیتا بال تو پیشاب پاک ہوتا ہے کوئی نہیں پاک ہوتا ہکڑی دا بال ہے سجا بال ہے پیشاب نہ پاک ہے جناب گھر پانے بال پیشاب کا انہی گھر کے قبل آدر انہی یہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ کیڑا دور آئی مثالیں کسے ہوئے ڈھیلے نتانے مرچہ پسیوں یا ڈھیلیاں آٹا کس ہویا ڈھیلے گیساں آ گئی گیس والے چولہے آ گئے لکڑ آ گئے مٹی والے تیل آ گئے بڑا شوق ہے ہن ملڑا پکاونا تے سارا کچھ کرنا جناب مثالیں بھی آپ کٹڑے سمجھے دے بھائی ہو چکی تے آٹا بھی سیدہ پاک آپ پی ہونے تے بھا بھی بھا بالنا بونگو کھائی اور وٹے تے وٹا مار کے گوانیاں دے گرو بھا مگنے ہیں تے گو وٹ پتھر تے پتھر مار گھنٹا ہی نہیں ٹھا لائی رکھتے وقت کے لوگ چنگاری نکلی تے بھا بال پئی سارے کم سیدہ پاک نے اپنے ہاتھ نال کرنے جلے مال غنیمت اس کوئی
خادم تے خادمہ آئیاں نا تا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بلغائے عرض کی تھی یا رسول اللہ تھک میں نہیں حسن و حسین دی ذمہ داری بھی ہے ساری رات سجدے تے نماز بھی ہے 5 ٹائم دی نماز بھی ہے اللہ دا قرآن بھی ہے اتنے سارے کام ہیں سرکار نے فرمایا فاطمہ بنت تسبیح لینا پیا ایک پڑھ سی جا تک اللہ برکت نے سی جب پتہ ہی نہ چل سی نہ تھکاوٹ ہو سی تیرا ٹائم ضائع ہو سی ہر نماز تو بعد 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ تے 34 دفعہ اللہ اکبر اس نو تسبیح فاطمہ دے اس تسبیح اتنی برکت ہے نہ بندے دا جسم تھک دے تے نہ ٹائم ضائع ہو دے جلدی جلدی برکت نال کم ہوئے نے حضور نے سیدہ پاک نو تسبیح دیتی اور سیدہ پاک دا واسطہ پوری امت نو تحفہ عطا ہو گیا اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کو چاہ تحفہ عطا ہو گیا میرے آقا پاک نے خاتمہ نہیں دیتی ہاتھ نال سارا کام کرنا ہے ہن توجہ میرے بھائیو ہاتھ نال سارا کام کر دے تسبیحیاں نمازاں بھی ہیں تلاوتاں بھی ہیں سارا کچھ امام پاک امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خدمت بھی رات عشاء تو بعد سیدہ پاک سجدہ کر دیے سجدہ طویل ہو گئے حتیٰ کہ فجر دی اذانوں میں دیے سیدہ پاک اذان سن کے اپنا سر چینیاں عرض کرینیاں مولا اتنی چھوٹی رات بنائی ہے محمد کی بیٹی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا ہے کتنے بندے ہیں یار بچیاں دی تربیت ہی کوئی نہیں کی تھی ایسا اسلامی ماما بھیڑن وہ ستین والے پاسے آتا ہی کوئی نہیں بس جناب والا گھر دا کامے گھر دا کامے گھر دا کامے دوپٹے تاک لا گئے ماما بھیڑن دا لباس گریبان کھلے ہو گئے تاک تے بریک لباس پا کے دے پیو نہیں دیکھ سکتے اتنے بے حیا لباس آ گئے سامنے پھرا ماں نہیں سکتا اتنی بے حیاں آ گئی اور میرے بھائیو بغیر دی انتہا دیکھو اللہ اللہ پاک معاف فرمائے دوستو اگر کسی دروازے تھے کوئی بندہ آ دے جناب آپ کو 50,000 روپیہ دوں گا اپنی بہن کو یا بیٹی کو یا گھر والی کو میرے گھر میں ناچنے کے لیے بھیجو دوستو قتل کر دو گے کہو گے بڑا بے غیرت آدمی ہے اتنا بے غیرت دیکھا ہے اس سے کہے لاکھ روپیہ لے لو آپ اور غصہ کرو گے وہ پیسے بڑھاتا جائے گا آپ غصہ کرتے جاؤ گے کیوں کہ ماں بہن بیٹی نچانے کے لیے نہیں ہوتی اس نے آپ کی غیرت سے کھیلنے کی کوشش کی ہے لہذا غیرت میں جو بھی منہ میں آئے گا وہ کریں گے جو بھی ہاتھ میں آئے گا وہ کریں گے دوستو اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے جب 10 20 25 50 یا 100 روپے کا کارڈ آتا ہے اور عورتوں کی محفلیں موسیقی کا ٹائم لکھا ہوتا ہے ہم بہن کو بھی کہتے ہیں جاؤ ناچو ہم بھابھی کو بھی کہتے ہیں جاؤ ناچو ہم بیٹی کو بھی کہتے ہیں جاؤ ناچو پرایا گھر ہوتا ہے وہاں آپ کی بیٹی ناچتی ہے بہن ناچتی ہے ماں ناچتی ہے اور مٹھیاں بھی اٹھ کے ٹھمکے لگا رہی ہوتی ہیں میرے بھائیوں بتاؤ اب غیرت کہاں گئی اس قوم کی کہاں گئی غیرت پھر تب سے ہوتے ہیں فلاں دی تھی چنگا نچی فلاں دی پھر چنگا نچی ماں آ کے گھر بتاتی ہے تیری تھی تب وہ سونا نچ کہندی ہے ماشاءاللہ بھی نہ لاتی ہے استغفر اللہ یہ بات بھی کرتے ہیں میرے بھائیوں غیرت کہاں گئی ہماری اصل مسئلہ یہ ہے عورتاں دی گل کرا تو اڈے ہی آوے دا آوا وکڑا پی ہے مرداں دی گل کرا اڈے ہی آوے دا آوا ونا تے ونا کے بھی کوئی تو ایسا حسن ہو تو جو آج مسلمانوں کی ملکیت ہوتا ہماری شان ہوتی اسلام کی کوئی ایسی بات جو ہم نے اجتماعی طور پہ لی ہوتی نماز ہی لے لیتی نماز بھی 100 میں سے ایک بندہ ہے بس لاکھوں کروڑوں میں سے چند بندے ہیں جو بات بات کے نمازی رمضان کے روزوں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں آ رہے ہیں ہڈے کٹے لوگ بھی حیائی کریں گے اور رمضان میں روزے قضا کریں گے گانے ہمارے گھروں میں ڈیک ہمارے گھروں میں ناچ ہمارے گھروں میں انڈیا فلمیں ہمارے گھروں میں بے حیائی ہمارے گھروں میں ہماری بچیاں دوپٹہ کیوں نہیں کرتی ان کو ٹیلی ویژن پہ کوئی دوپٹے والی عورت نظر آئے تو کرے ہماری بچیوں نے آج ہاف بازو لباس کیوں پہنے کیونکہ جو بھی ان کے بازو ہوتے ہی نہیں کپڑے ہوتے ہی نہیں ہیں جو کچھ فلموں میں دکھایا جاتا ایک شیمپو کی پڑیا بیچنے کے لیے پوری عورت کو نہاتے دکھاتے ہیں ایک صابن کی ٹکیا کے لیے ایک جنابے والا 25 روپے کے دودھ کے ڈبے کے لیے 25 عورتوں کا ڈانس دکھایا جاتا ہے کیوں ہماری قوم میں بے حیائی عام کرنے کے لیے ہم اتنے بھولے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں میرے بھائیوں میں آپ کو ایک عرض کروں ناراض نہ ہو ناراض بیٹھے ہو نا میں تو یہ جڑے پاسے واگ وجہ اسے پاسے واگ میں نا
ٹھیک ہے نا تو سمجھا دیا کو چنگی گالی کرے چنگی گالی ہوں ختم تھی گئی ہوں ہی ہے نہیں سنو برداشت کرو اللہ اکبر سمجھدار بندے ہو توجہ نال سن دے بیٹھے ہو ماشاءاللہ دوستو یہ دو جماعتاں ایک پی ٹی آئی ہے تے ایک نون ہے دوئی پریشان نہ تھے میں سیاست کی گل نہ کرے نہ اگر نون والا جو پسند میرا خیال ہے جیڑا جیو ہے نون والا نہ لائے ہے نا تے اے آر وائی پی ٹی آئی والا نہ لائے نون والے جڑے نا او اے آر وائی کو گھر لیندے نے اور بالا دی ذہن خراب تھی سی اے اڈے وگے ویسے تے پی ٹی آئی والے نا او کو جیو نو گالیاں کڈھے نے انہاں اپنے گھر جیو بلاک کیتا ہوا کیوں وہ دن یار انہاں والی گل ساری نسل وچ کوئی گل دل لگا تو میرے بھائیو ایک پارٹی والا دوجے پارٹی دی سوچ گھر نہیں آن دیندا تے ٹیلی ویژن تے فلماں تے ڈرامہ تے پوری دنیا دا لوچ لفنگا سارے بالاں نوں سکھاندے اساں کہ نہیں سوچا کہ کیا ہو رہا ہے ساری نسلاں دی تربیت کیا ہو رہی اس انجام تو سا دیکھ چکے ہو تمہارے سامنے ہے کتنی بے حیائی عام ہو گئی کتنی بے پردگی عام ہو گئی کیا کچھ نہیں تھی آؤ میں وہ سمجھاؤں واسطے ایک گل عرض کر پہلا غلط نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ماں پیو دی عزت ختم ہو چکی ہے ایک پیو دا روب آئی ایک ماں دی شان آئی آج معاشرے ختم ہو گئی ٹھیک آ میں غلط آ جاتے دنیا ماں پیو دا رومنا ہک ہے کہ ساری اولاد بگڑ گئی اولاد کوئی گل نہیں بنے دی وہی مین وجہ ہے کہ اولاد دی اسلامی تربیت تھی کو نہیں انہاں ڈرامہ یہ دکھایا ہوا ہے بھئی ڈر کے نہیں رہنا ماں پیو دے جڑا بن کے رہنا بہادر بن کے رہنا جڑا ڈر ویندا ہے ماں پیو تو وہ تو کوئی بے حیا بندہ ہوندا سیانا بندہ ہے جڑا ماں نال بحث کرے پیو نال یہ ڈرامہ ہی سکھایا ہوا ہے وقت وہ کام سارے بچے بچیاں کرے نے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا جس تے ماں یا پیو ناراض ہے اولی نماز روزہ حج زکات کوئی شے اللہ پاک دی بارگاہ قبول کو نہیں ماں پہ وہ شان والی ہستیاں اللہ کریم فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما ماں پہ دے سامنے تینوں اف کرن دی بھی اجازت کو نہیں ماں پیو دے سامنے تے چھڑکن دی اجازت کو نہیں وقل لهما قولا کریما ماں پیو نال گہری گل کرے عزت نال گل کرے احترام نال گل کرے اللہ کا قرآن تعلیم دے رہی ایک دفعہ نہیں کئی بار فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ماں پیو نال چنگا سلوک کرے ماں پیو نال چنگیائی کرے ماں پیو نال چنگیائی کرے یہ چیزاں اگر اسا اولاد نو وصیت کیتی ہونا آج ساری اولاد نافرمان نہ ہونا محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے ماں پیو راضی ہے اللہ تعالیٰ دے اس دن جنت دے دروازے کھلے ہوئے جس سے ماں ناراض ہے یا پیو ناراض ہے فرمایا اس واسطے دوزخ دے دروازے کھلے ہوئے اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا معراج دی رات میں دیکھا ہے کچھ لوگوں نے چیخاں دی آواز آئی میں پوچھا جبریل کون ہے عرض کی تھی حضور ماں پیو دے نافرمان ہے میں آکھا ملا میں نے لے گیا بھا دے درختن بھا دے اگ گئی اگ شولے بس انہوں نے بھا دیا شاخان تقریر میں کرے دا بھی پھوٹا توانو لگا بیٹھے پانی پیتے پی دوستوں ذرا توجہ کرائے بھا دے درخت بھا دیا شاخان اور ماں پہ دے نافرمانوں انہیں سیخ تے کباب چڑھے دے ہو نا گوشت بھنے دے ہو اس طرح انہاں اگ دیا شاخان دے اندر پیرو لیتا گئے اگ ساڑ دی پئی اور چلان دے پین تڑپ دے پین حضور نے فرمایا اس طرح خچر ہوتے ہیں خچر دی مانے پچھو تلے جناب اور چھلان کا مار کے ڈس رہے اور تڑپ رہے میں عرض کی تھی مالک انہا ماں پہ ہو دینا فرمانا تیرے ہم گھر چاہ اللہ کریم نے فرمایا سونا جتنے تک ماں پہ ہو راضی نہ تھی سن میں انہا معاف کو نہیں کر حضور نے فرمایا میں انہا دے ماں پہ ہو کل ٹور گیا میں انہا کہ اولاد تے سخت ناراض ہوں کسی نے ماں اپنا رونا لیتا کسی نے 15 منٹ دا ٹوٹل میں ہوں نہ کرے دا تے یہ بچے ایک ذکر کر سو انہاں میں تنگ نہ کرے دا گھنٹہ تھی گئے آدھے پہلے کہ ہر بندہ دریا بہرحال بچے انہیں تھوڑا جہا سلام کی تھی اساں تو ارشد خدا کی دعا اور چل کے کہنا تھا لیکن ایک گل جڑی میں کرے دا ضروری یہی معراج دی گل ہے حضور نے معراج دی رات فرمایا اچھا کیڑی گل نہیں آقا پاک نے عرض کی تھی مولا راضی تھی تو اللہ پاک فرمایا کہ سونا ماں پیو راضی نہ تھی سن تو میں راضی نہ تھی
حضور انہوں نے ماں پیو کو ٹوڑ گئے سرکار فرمایا کہ اولاد انہاں کو اولاد سے ناراض نہ کہندا پیو رونا دیتا جا رونا دیتا اولاد چڑھدی جوانی ہوندی ہے جوانی دا نشہ ہوندا ہے اج یار ہی کونی پرواہ ہی کونی ماں نال کیویں بول رہے پیو نال کیویں بول رہے ماں نو مندا کے ٹور کے گھر کمرے ہی لگا گیا یہ نہیں پتہ ساری رات ماں روندی رہی پیو دا دل دکھایا نہیں پتہ پیو مہینہ غم زدہ رہی لوکاں سمجھ ڈاسی نہیں سکتا میں ڈوب کے آج دے دور سب تو بڑا ڈوک اولاد ہے اولاد کونی تاوی ڈوکے اولاد جب پئی تاوی ڈوکے پہلے دربارہ دیوان کہتے ہیں بلا جی تھی وہ بیٹا دے چا بیٹی دے چا کوشے دے چا جولی آباد کر چا جوان تھی نے دادر مالک ولا کی اس اولاد تو تبھی اولاد چکیا سا جنہیں نہیں خود تو ماں یا پیو نہ بڑھ سی نہ تینوں ماں پیو دی قدر نہ ہو سی جس ٹائم تیری بیٹی یا بیٹا جوان تھی کہ تیرے سامنے کی بکواس کرے سی وقت تینوں پتہ لگ سی آئے میں کی کرے دی پھری رہاڑ جلے بیٹی یا بیٹے دا جملہ تیرے ہاں تے پوسی نا تے تیرا ہاں یہ پھٹ سی تیرا پوری زندگی یاد آوے سی او ادھر جمنا ادھر ماں تے لوگ اٹھاونے ادھر جناب خرچے کرنے تعلیم کرنے سال راتاں جاگڑی ادھر لوکے سکے بیماریاں تعلیمیں آج سارا کیتا کرتا لوڑی کھلے کیا مطابع دی خدا دی قسمیں پہ وہ جینا مروے دے وہ ماں پہ وہ جنہ دی اولاد نہ فرمانے وہ بس انہ دے وجود اندروں میں ودے وجود زندہ ودے تھا خوف کرو میرے پہ ماں پہ وہ دن لوگ ہونا رہی ہنستی ہونی تو ماں تے پہ وہ دن لوگ ہے دوستانہ للا مردہ کیا فیدہ جنہیں ماں پہ انہا بندے تے پترہ رلاوے نہیں سنگیاں نال ماں کے تے دارتا انہا مردہ کیا فیدہ یعنی تیرے ماں پہ وہ بھوکے پہ ساری کائنات دی خدمت کروا دا ماں پہ دی خدمت رہا لعنت توڑ کے تیری گھر کرنے میرے آقا پاک علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ کریم نے فرمایا سمائے میرے آقا پاک ماں پہ انہوں ملے حضور نے فرمایا معاف کرو جونا کا حضور نہ معاف کر سکتے مجبور ہے آقا پاک فرمایا معاف نہ کرو آؤ اپنی اولاد دا حال طریق ہو جائے اتنے محدثین نے ایک جملہ لکھا ہے ذرا تو صحیح سن کے رہے فرمانے ماں پیو ناراض ہے تا حضور بنے دے ہوتے ہیں حضور ناراض تھی گئے تو کون بنے سی حضور کو ناراض کر چھوڑے سے تو کون بنے سی ہائے میرے آقا لے آئے ماں پیو نے ویکھا آتا تڑپ دے اماں بھال دے رہے کر بابا تو دوتے نہیں بوڑنے ہریاں گلدیاں پہیاں مہربانی کر اولاد دو ماں پیو لٹھا دل نرم ہو گئے ہاتھ جوڑے حضور معاف کی تھے حضور نے اللہ پاک نوارس کی تھی مولا ہونے تا معاف کر اللہ پاک نے انہوں نے معافی دیتی درختہ تو لتھے انہوں نے فرشتہ کھینچا پیرے نورج گوتا دیتا رحمت پانی انہوں نے جسمت گوشت چڑھایا وقت انہوں نے جنت بھیج گیا محدثین نے لکھا ہے پتہ چلا کہ انہوں نے باقی سارے کم صحیح ہیں ایک کا گناہ ماں پیو دی نافرمانی والا ہے اگر وہ ہی گناہ ہونا یہ ماں پیو نے معاف کیتا ہے اللہ پاک فرمایا سونا جے نظر نماز علیہ حساب ہی پیے جے نظر روزہ علیہ حساب ہی پیے سارے کام سدھے دے ماں پیو ناراض ہے تا اللہ پاک نے دوزخ وچ پا دیتا ہے وہ میرے بھائیو نہ نماز نہ روزہ تے ماں پیو دی نافرمانی وکری ہے بس ہم اساں کیڑے پاسے خدا دا نام ہے ماں پیو دی قدر کرو یہ ٹور میں نہ وقت اللہ انہیں لگتا ہے ساری کائنات ویران تھی گئی خدا دی قسم ماں دا خالی منجا کھاندا ہے ویڑے نہیں پہ رکھا تھی نا تیرا ماں پہ گھر بیٹھے نا تیرے احساس کو نہیں انہیں مٹیاں پائیں انہیں کو پوچھ ماں کیا ہے پیو کیا ہے ساری زندگی ماں پیو دی کمی انسان پوری نہیں کر سکتا اتنے لوگ کھننا وہ لوگ لاوے نے ہاں تو بھرا فوت تھی گئے مہینے دو مہینے سال صبر آوے نے اولاد فوت ہو گئی سال دو سال پیسہ ناسا آخر ماں پہ وہ دکھ ہوئے اور صدیاں گزر بجر پھٹتا لے رہا ہے لنگا بیٹھا بیٹھا یہ لے ماں یاد آ گئی آنکھ لڑ پئی یہ لے پیو یاد آیا دھار نکل گئی اور سب تو زیادہ دکھ کیڑے یاد آتے آتا ہے یہ لے ماں نو تنگ کیتا ہے یہ لے ماں دی آنکھیں جھنڈو آئی یہ لے پیو تے ظلم کیتا ہے او ویلا نہیں باؤنے دا انسان نو ساری زندگی نہیں باؤنے بات کمرہ سے جا کے معافیاں مانگنے اس واسطے میرے بھائیو میرا ایک پہلا پیغام ہے آج کا پہلا پیغام ہے خدا دا نام ہے ماں پیو دی عزت کرو ماں پیو دی تقریب کرو ماں پیو نال وفا کرو اتے جڑا ماں پیو دا نہیں وہ کہندا تھی سکدا ہے کس
طرح سمجھاوا، میں کنجے تواڈی منت کراں، میں تواڈے دماغ وچ کنجے پاواں کہ تہاڈا سب تو زیادہ غمخوار تے وفادار تے سچا پیار بے لوث بغیر لالچ تے پیار کرن والا بس دو ہستیاں، یا تہاڈا پیو ہے یا تہاڈی والدہ ہے۔ انہاں نال با وفا ہو جاؤ، انہاں نال عدد کرو، انہاں نال محبت اور پیار والا رشتہ قائم کرو۔ دوسری گزارش میرے بھائیو، ساری قوم فحاشی نہیں زیادہ ٹوٹ رہی ہے، غلط کماں تے خوش تھی نہیں، مشاعرہ ہوئے بغیر دعوت دے لوگ پہنچ گئے، موسیقی ہوئے بغیر دعوت دے لوگ پہنچ گئے۔ آج اگر کوئی انہاں چیزاں دے خلاف گلاں کرے اگلے آدھے نے مولوی آلی گل، میرے بھائی مولوی عالم انہاں قرآن حدیث دین دی گل کر دی، سارے دین یہ چیزاں غلط ہیں، حرام ہیں۔ قیامت تک جتنے بھی علماء اس وقت انہاں دے خلاف گل کر دے، کوئی من گھنتا ہے کوئی نہیں من۔ کوشش کرو میرے بھائیو، چاہے مرد چاہے عورت، بے حیائی دے کام تو پرہیز کرو، برائی دے کام تو پرہیز کرو، جس نال فحاشی نو عروج ہوئے، جس نال بے حیائی عام ہوئے، جس نال لوکاں دیاں عزتاں خراب تھو، جس نال لوکاں دیاں دھیاں تے بہناں دیاں عزتاں خراب تھو، جس نال خاندان دیاں عزتاں خراب تھو، میرے بھائیوں پرہیز کرو، دور ہو جاؤ، کیونکہ مسلمان بے حیا نہیں ہوتا، مسلمان بہت بڑے حیا والا ہوتا، بہت بڑے حیا والا ہوتا ہے۔ اور آقا پاک سرکار دو عالم علیہ السلام دی سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا پوری کائنات دیاں عورتوں واسطے رول ماڈل نمونہ ہے۔ کتنا با حیا انسان بنایا اللہ پاک، حضور دی سیرت، حضور دی صورت سیدہ پاک کے اندر نظر آتی۔ اس واسطے دوسرا پیغام ہے، جتنے برائی تے بے حیائی دے کام ہیں، ناچے گانے ڈھول باجے میراثی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ بے حیائی دے کام ہیں۔ اول کوئی بھی شادی دا موقع ہوئے دوستاں دا ذہن بناؤ کہ ایک کام کر چلے بانی اس کام تو پرہیز کر۔ دوسرا اگر کتنا کوئی کیتی بیٹھے اس کا حصہ نہ بڑھ، اسے شمولیت نہ کرو۔ شادی بھگتاؤنی ہے، روٹی کھاؤ، پیسے لکھاؤ، ٹھیک ہے نا، ولیمہ بھگتاؤ، راتی کنجر پونا رال میں ہونے کا دکھاؤنے، راتی نوٹ لازمی لٹاؤنے۔ اس واسطے میرے بھائیوں سپورٹ نہ کرو، کم از کم اس کام کو سپورٹ نہ کرو، بے حیائی دے کام کو سپورٹ نہ کرو۔ تیسری گزارش میں آپ حضرات کو ایک کرے سا کہ اللہ دے محبوب نبی پاک علیہ السلام نے جڑی شریعت عطا فرمائی، اس سے سب تو پہلا فرض نماز۔ اسا بہو وڈے اینکر بن بوا، اسا دین دے ٹھیکیدار بن بوا، اسا علماء دے خلاف گلاں کرن لگ پیاں، او جی فلانا عالم انہیں، فلانا انہیں، فلانا مدرسہ انہیں، فلانا انہیں، اسا بڑی بڑی گلاں کرا، جیسا نماز نہ پڑھا تو میرے بھائیو انہیں یا گوئیاں نا۔ پہلی چیز تا نماز ہے نا، نماز ہی نہ ہوئے بندہ کیڑی گل دا مسلمان ہے؟ قیامت دا پہلا سوال ہی اللہ پاک نے نماز رکھا۔ اس واسطے میں گزارش کرے سا، زندگی بہت جلدی ویندی پئی میرے بھائی، چھوٹے چھوٹے ایسے جڑے 8-10 سال عمر آئی استاد آدھے نماز پڑھو، ماں پیو آدھے نماز آدھے ایسے پڑھساں چاہ 15 سال دے تھی گیا، پڑھساں چاہ 20 سال دے تھی گیا، پڑھساں چاہ کوئی 25 دا بیٹھا، کوئی 30 دا بیٹھا، کوئی 40 دا بیٹھا، کوئی 50 اجا تھی جو آدھے ودیا پڑھساں چاہ میرے بھائیو کل کنا آسی جنے قبر اطلاع میں شیطان انگلی لائی ودیا ایسا وعدہ کل 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 وہ قبر تک اسانے تے کل کل کر بیٹھا رہا، وہ کل کنا آسی سادہ بھروسہ ہی کوئی نہیں، آج ہاں تے کل نہ ہوا یار، مرنا تو ہے نا، کم از کم مسلمان ہو کے تو مرو، مسلمان ہوئے نہیں نہ 5 وقت دی نماز پڑھ دے، میں کافر نہ تھا بھی ابھی نماز ہوں، لیکن مسلمان تے کافر فرق کیا ہے دسو؟ نماز دا فرق۔ تو سارے کام کریں، کھیت کھلیان نوکریاں تعلیماں انڈے انڈے بھاج دھرو سارا کریں، 5 ٹائم کی نماز دی توفیق تیرے کوئی کیڑی گل ہے؟ تیرے دنیا تے آنے دا مقصد کیا ہے؟ یہ فضول بندہ ہے، بندہ اللہ نو سجدہ ہی نہ کرے وہ کنے خدا نو منی کھڑوتا ہے؟ ساری کائنات ساری کائنات کعبۃ اللہ ساری کائنات دا مرکز ہے، مسلمانوں دا مرکز ہے، کعبے دا طواف نہیں رکتا، کعبے شریف دے اندر جناب سیلاب آیا ایک دور کشتیاں دا انتظام کر کے طواف نہیں روکا گیا، تیری نماز کھلی تھی دی کعبے دا طواف ہی روکے گئے، تیری دکان کعبے دا طواف تو ہے میں میرے بھائی، جڑا تو موبائل کھیلنا بیٹھا ہے ایک کعبے دا طواف تو بھی ضروری ہے، جڑا فلم لائی بیٹھا ڈرامہ لینا پیا، دوستاں نال تاش کھیلنا پیا، گپ لینا پیا، جو بھی کرنا یہ کیا ضروری ہے؟
ساری کائنات دا سارا نظام بعد چے اللہ پاک دی 5 وقت دی نماز سب تو اہم ہے اور سب تو ضروری ہے. کنی میں نماز دی اہمیت تھانو دلواؤں. میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے فجر دی نماز چھوڑی نا اس میری روح نو تڑپایا میرے تکلیف دیتی ہے. حضور نو تکلیف لے ہونی ہے نماز چھوڑ. آقا پاک نے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. جڑا نماز پڑھ دے حضور دی اکھاں نو ٹھنڈ پہنچا دے. جڑا نماز نہیں حضور نو تکلیف دے دے. آقا پاک فرمایا میری قبر ہی تواڈے اعمال پیش کیتے میں نے. اسارے چنگے عمل ویسوں تا حضور خوش تھی سن. سارے غلط عمل ویسوں تا آقا پاک ناراض تھی سن. میرے بھائیو کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان کلمہ پڑھ دیا سارا کچھ تے نمازی نہ پڑھے کیا بنے؟ ایسا اسلام والی کیڑی چیز اپنائی؟ آج آیا ہو آج محفل اتنا تحیہ کر کے بنو کہ انشاءاللہ تعالی نماز ضرور پڑھ سا. آنکھوں چا پڑھ سا یا نہ پڑھ سا؟ پڑھ سا نا انشاءاللہ تعالی. معراج دی رات کا بڑا تحفہ میں برکت واسطے معراج دا حوالے نماز دے حوالے نہ لیتی. معراج دی رات کا بڑا تحفہ کیا ہے؟ نماز ہے. اور نماز اللہ پاک نے کیوں نہیں کی؟ میرے آقا پاک نے عرض کی تھی یا اللہ عرشت بلائے دیدار کرائی معراج کرائی میری امت روی معراج عطا فرما. میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرض کی تھی یا اللہ امت رو معراج. اللہ پاک نے ہمیں سونا ہو عرشت کتھے آ سکتے ہیں میرا دیدار کتھے پا سکتے ہیں. ہاں نماز لے جاؤ اے تیری امت دی میں معراج بڑا چھوڑی ہے. نماز خدا نال ملاقات ہے. معراج دا تحفہ ہے. حضور نے جا کے عرض کی تھی التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا جانی مالی بدلی باتاں تیرے واسطے. اللہ کریم نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. سونا تے رحمت ہوے برکت ہوے سلامتی ہوے رحمت ہوے برکت ہوے. حضور نے عرض کی تھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. مولا جو مینوں دتا ہی میری ساری امت کو عطا فرما. نماز اللہ نے معراج حضور نے عرض دے دی تھی معراج مومن دی. نماز لے آیا کا اللہ نے تحیات کے اندر او معراج والا کلام رکھ چھوڑا تحیات للہ والصلوات. مولا یہ کیوں رکھائی؟ فرمایا تو نسنا چاہنا سونے نے اتھے آ کے ملاقات کی دیا تو زمین تے آ کے ملاقات کر رہے ہو. کتنی بڑی دولت ہے. صدر شریعہ علامہ عقید علی آدمی رحمت اللہ علیہ آپ فرمائے ذرا نماز دی اہمیت تک دیکھو نا. فرمایا کہ روزہ زمین تے آیا روزے کا حکم زمین تے آیا حج کا حکم زمین تے آیا زکات کا حکم زمین تے آیا جتنے احکام ہیں زمین تے آئے. یہ اللہ تعالیٰ نے نماز لیون کیتا نا اللہ پاک نے فرمایا سونا یہ کوئی چھوٹی چاہیے یہ بہت بڑا انعام ہے تو آپ مہربانی فرمانا. سرکار سنتے ہوئے اٹھایا گیا بیادی محمد کرائی گئی. او فرشتہ دے جلوس ودے تے آقا پاک تے براق تے رفرف تے اور جناب عرشاں تے پہنچے عرشاں تو بلند گئے. اس سارا سفر اللہ پاک نے اس تحفے واسطے حضور کو کیا. یار اتنا بڑا تحفہ کیسا یہ رول چھوڑا ہے یہ محروم تھی گئے. تاں تا سکون کو نہیں تاں تا برکت کو نہیں تاں تا بے چینی ہے بے قراری ہے کوئی شے کو نہیں. میرے بھائیوں نماز بغیر کوئی شے کو نہیں. نیندوں دیاں گولیاں گھر گھر کے سامنے ہے نا نیند اور نہیں آتی. اور کوئی نوی بیماری آئی ہوتی ہو پتہ نہیں اینزائٹی آ جاتی وہ جناب بندہ ڈپریشن ہے وہ غصے چاہ میں دے اپنے آپ سے قابو نہیں آتا. ڈپریشن جڑے نفسیاتی ڈاکٹر نے اندر موجیں لگی پہ نفسیاتی ڈاکٹر کی موج ہوتی ہے اس نہ ہاتھ دیکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نہ اس کو ادھی رات تیرے بھائی کے ایسی کہ جناب ڈاکٹر صاحب ایمرجنسی مریض آیا تھا اس با کے 5 منٹ 15 منٹ مریض نو ڈے ہونے وہ پہلے دسین انچا ڈاکٹر صاحب نے جناب 15 منٹ نے یہ 3000 فیس دے بچے اس نے اس تو بعد ہر 5 منٹ نال 500 روپیہ وددا ویس نے اور جناب صرف اس بات کی گلاں کرنی ہونی تے اوے تے لینا دیکھو نا نفسیاتی ڈاکٹراں دے ڈان تھی ویسو لینا دیا لینا کیا بچے کیا بچیاں نوجوان بچے بچیاں. اور جناب وجہ کیا ہے یہ ڈپریشن یہ سارے اندر کیوں آئی ہے؟ اسا نماز پڑھنا چھوڑی تھی. 5 وقت دی نماز نال بندہ ترو تازہ تھی وے دے دل نو سکون مل وے دے سکون دماغ تازہ تھی وے دے فریش تھی وے دے کہ نماز پڑھ کے ڈٹھے کنے تازہ تھی وے دے بندہ پیشی دے کام کرنے تے جلے پیشی نے وضو کر کے نماز پڑھا چا یہ لگدا ہے ہن اٹھی دے پے او تازہ دم ولے کنے بستری نو سدائی پئی ہوندی ہلڑ دے ہاں نہیں تھی دے تے فجر دا وضو کر کے 4 رکعتاں پڑھ دیاں چا او بندہ جوان تھی وے. نماز ایک بڑی برکت ہے بڑا کمال ہے نور ہے رزق ہے صحت ہے شفا ہے. اور نماز چھوڑ دیتی ہے باقی مت کیا رہ گیا اسلام میں نماز ہی نہ پڑھا باقی رہ کیا گیا.
روزہ تو انہیں فارغ پیا زکاتہ اسا نہ دے دے حج فرض ہوئے اسا نہ کرے دے ماں پیو دی عزت سارے معاشرے کو نہیں ہر گندہ کام سارے امت نماز نہ ہوئے راسی کے اس واسطے میرے حضور نے فرمایا بے نماز کو قیامت دے میدان حامان شداد دے نال کھڑا کیتا کافران دے نال اٹھایا ویسی حضور دے نوکر ہے حضور دی امت بے نماز دا کوئی حصہ کو نہیں کتنا غلیظ ہے کتنا غلیظ ہے اے جٹ لوگ جو نے جو مسئلہ دا پتہ نہیں ہوتا تو اگر خردیر دا نام جنوں تے زبان غلیظ تھی یہ نہیں دینا جٹ لوگ یہ نہیں دیتا حالانکہ مسئلہ یہ نہیں قرآن کی اللہ پاک نے خردیر دا ذکر کی ولا پر خنزیر ہے تو اے گل یہ کو نہیں لیکن نفرت اتنی ہے نفرت اتنی ہے اس جانور تو کہ نام گھرنا ہی پسند نہ کریں دے میرے حضور نے فرمایا اللہ اکبر آقا پاک کی حدیث نہیں یہ بزرگوں کا قول ہے فرمایا کہ بے نماز اور خنزیر عرض کرتا ہے مولا شکر ہے اتنا غلیظ بنا چھوڑائی لیکن بے نماز انسان نہیں بنا بے نماز تو ہی کے بنا کہ تو ہے کیڑی بنائے کیڑی نحوست ہے جس وسطی بے نماز ہوئے پوری وسطی تے لعنت ہو ناراض نہ ہو بیٹھے میں پکیدہ بھی نا ہاں متن کوئی دل سے کہہ دے اثر وہ بنے متن کوئی بے نمازی مان کے لگا بنے وہ پرانے بلبان روایت توارے پارے ہو پیلے رنگ دے بلب ہونے بچے اترائے تارا رہے ہیں خطوں میں کتائی کھلے ہونے اے انرجی سیور بعد آگئے چٹے آگئے ڈودی آگئے وہ چٹا بٹو بلب ہوتا ہی بچے ترائے تارا ہی اڑی ہوئی ہونی ہیں وہ بات کہہ لے ایک تار ہٹ بنی آنا تو ہم گھومے دیا سے انہیں پھر ہے تو سنیا کہہ دو کہ باب آدم دے ویلے دوات ہے اچھا وہ تو بات انہیں پھرے دیا سے ٹھیک ہے نا وہ کتائی تار بن کے آڑ میں دیئے تو بلب وہ بڑی خوشی چیز ہے جناب میں فیوز بلب میں چالو کر کے دے وہ بندہ ہیرو بن میں دا ہفتہ تا خوشی تو باندھا کتائی نہیں کہ میں فیوز بلب میرے بھائیو ساری تار تروٹی ودی میں وہ پھرون کے لگا بھی کتائی تا تار اڑسی کتائی تا فیوز بلب بال پوسی تے اللہ پاک نماز واسطے سینہ روشن کر رہی سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اے آخری گالے وہ کپا کی کون ہو کیسا ٹھیک ہے نا تو سا میرا دوبارہ بون کھات گئے ہو ایک گھنٹہ تے 20 منٹ تھی گئے تے تو سا شرافت رل سمجھے بیٹھے ہو بڑی گال ہے اور تمہاری عورتیں ہی ماشاءاللہ خاموش بیٹھی ہیں میں حیران ہوں بندے بھیجنے پونے جتے عورتاں تے مرداں دا کٹھا اجتماع ہوندے نا پیچھے پردہ ہوندے عورتاں نہیں بندے بھیجنے پونے خدا دا نہ چپ کر گو خدا دا نہ تمہاری عورتیں ہی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں بڑی آرام نال ماما بہنا گل سن دیا بیٹے کوئی شور شرپا ہو ہڑپا کوئی رولا رپا کو نہیں اللہ پاک سارا نو برکت دے گئی اچھا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے نہیں بستی چوں آپ نے ڈٹھا انہاں دے کھیت اتنے سونے باغ اتنے سونے تے انہاں دے پیار تے محبت تے وسیب تے واہ واہ انہیں لگتا ہے کہ پڑوسی نے وسیب والے نے سارے سکے بھرائے ایک ماں پیو دے جائے آپ نے آکھا مولا بڑا راضی ہے نہ دے اللہ تعالیٰ تیرا بڑا فضل ہے گزر گئے کوئی 2-4 مہینے گزرے واپس آئے ڈٹھا کھیت سڑ گئے باغ سڑ گئے بندے ایک دوجے دے گھر کے پوئے کھلے مار کٹائی لگی پئی ہے او جناب ہر پاسے ویرانہ پاکستان الحال ہے انہوں آکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھئی یا اللہ پاک یہ چند مہینہ ٹھیک ہے گیا ہے اللہ پاک نے جبریل امین نو بھیجا جبریل امین عرض کی تھی کہ اللہ پاک دے پیارے پیغمبر اللہ پاک فرمائے ہے کہ توارے گزرن تو بعد اس وسطی جو ایک بے نماز لگ گئے اس بے نماز نو لگائے دسا پوری وسطی دا ہکا چشمہ پیندے ہی اتھاؤں تے سلسلہ نو پلیندے بھی اتھاؤں اس نے جناب اتھو پانی پیتا ہے تے پانی کلی کر چھوڑی او دا بے نماز دا جھوٹا اس پانی دے اندر گیا ہے جلے فصلہ دیتاس نحوست دی وجہ تو فصلہ سڑ گئی پھلا نو دیتا ہے نحوست دی وجہ تو باغ سڑ گئے جلے نہ آپ پیتا ہے نحوست دی وجہ تو دلہ نو پیار تے محبتاں ہر شیاں لٹ گئی پورا ویرانہ پوری بستی لٹ گئی ہے تباہ ہو گئی ہے لوگوں ایک بے نماز وسطی تو گزر بنے پوری بستی تباہ ہوئے لیے جتے بندے گھر دیں تے 8 بے نماز ہیں 9 بے نماز ہیں 5 بے نماز ہیں جتے 4 ہیں تے 2 بے نماز ہیں 3 بے نماز ہیں اتھے خدا دا فضل کتھے آسی رحمت کتھے آسی برکت کتھے آسی یہ سارے لوگ ساریاں مصیبتاں ساریاں بے برکتیاں ساریاں بھلائیاں انہی مین وجہ ہے اللہ پاک نو سجدہ کرنا چھوڑ دیتا سے میرے بھائیوں میری یہ گل مان گرو ایک ڈاکٹران دے دھکے ایک کچہریاں دے دھکے اے جناب کردے چاونے اے سود چاونے اے کاروبار بند ہو بننے اے دردیاں دھکے کھاونے بچے دا رشتہ نہ تھیونا بچیاں دے رشتے نہ تھیونا اے مسئلہ برادری دے جھگڑے رولے اے سارے مک میں سن خدا نال یاری لالے رب بھی راضی ہوئے سی رب دا رسول بھی راضی ہوئے سی
پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ برسان ہے انشاءاللہ تعالیٰ. نماز بہت بڑی دولت ہے. میرے بھائیوں تقریر تو ہٹ کے خطاب تو ہٹ کے اے جی آپس میں تقریر نہیں کی محفل نہ لائی بیٹھے ہوگے چوکی لگ رہی ہے ماں دیا جناب علی تے وہاں تو سنا میں اس انداز توارے نال تقریر کرتی ہے تو اس انداز کا مقصد یہ ہے کہ مقصد تقریر سناوانی مقصد سمجھاوانی. اگر میری گلا سمجھ آ گئی میں نماز دا عرض کیتا ہے میں بے حیائی کے خلاف گزارش کی ہے میں ماں پیو دی فرما برداری تے تانوں عرض کیتا ہے شادیاں دی محفلاں نوں اے رنگ دیون واسطے میں گزارشات کیتیاں اور ضمن شراب تے چوری تے جوا تے بدکاریاں تے انہاں ساری چیزاں دا بھی میں ذکر کر چھوڑا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ اے لوگو اگر اللہ نو راضی کرنا چاہندے ہو اللہ نال محبت کردے ہو فتبعونی تو میرے نبی دی غلامی کرو یحببکم اللہ اللہ تمہارے نال محبت کرسی یغفر لکم ذنوبکم اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے سی واللہ غفور الرحیم. اتھے بھی مہربانی کرے سی تے اتھے بھی مہربانی کرے سی. اللہ پاک اس خاندانوں برکت دے اور اس نئے جوڑے نو اللہ پاک زندگی بھر پیار محبت اور عزت و آبرو نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.